ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ مرد و عورت کی نماز میں اصولی فرق سطر اور پردے کا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی صراحت ہے۔ لہذا عورت کے حق میں مختلف ارکان کی ادائیگی میں زیادہ سطر یعنی پردے کا خیال رکھا گیا ہے۔ مرد اور عورت کی نماز کے درمیان فرق درجہ ذیل ہے۔ پہلا فرق تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کے اٹھانے کی حیت میں ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مرد تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، جبکہ خواتین کے لیے سینے تک ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ درمیان میں طویل عبارت ہے، اس میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے وائل، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی کے برابر اٹھائے۔ حضرت عطا بن ابی رحمہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ عورت نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟ فرمایا اپنے سینے تک۔ عبد ربی بن زیتون سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ نماز شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتی۔ ان تین روایات سے عورت کے لیے ہاتھوں کو کندھے اور سینے تک اٹھانے کا تذکرہ موجود ہے، لہذا عورت اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے گی کہ ہاتھوں کی انگلیاں کندھوں تک اور ہتھیلیاں سینہ کے برابر آ جائیں۔ اس فرق کی عقلی وجہ یہ ہے کہ اس طرح ہاتھ اٹھانے میں زیادہ سطر پوشی ہوتی ہے، جو عورت کے حق میں عین مطلوب ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت عورت اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھائے، یہ صحیح تر ہے، کیونکہ اس میں اس کی زیادہ پردہ پوشی ہے۔ دوسرا فرق قیام میں ہاتھ باندھنے کی حیت میں ہے کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مستحب ہے، اگرچہ فقہا میں اس حوالے سے اختلاف بھی ہے، تاہم خواتین کے حوالے سے تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ وہ قیام کے وقت اپنے ہاتھ سینے پر رکھے گی، اور اجماع مستقل دلیل شرعی ہے۔ عورت اپنے ہاتھ سینے پر رکھے گی، اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے۔ عورت اپنے ہاتھ سینے پر رکھے گی، اس پر سب فقہا کا اتفاق ہے، کیونکہ عورت کی حالت کا دار و مدار پردے یعنی سطر پر ہے۔ رہا عورتوں کے حق میں ہاتھ باندھنے کا معاملہ، تو تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کے لیے سنت سینہ پر ہاتھ باندھنا ہے، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ تیسرا فرق رکوع کی حیت میں ہے کہ مرد رکوع میں اپنے بازو اپنے پہلو سے جدا رکھیں گے، جبکہ خواتین اپنے بازوؤں کو پہلو سے جدا نہیں کریں گی۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ عورت سمٹ کر رکوع کرے گی، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف ملائے گی، جتنا سمٹ سکتی ہو سمٹ جائے گی۔ عورت رکوع میں کس قدر جھکے گی، گھٹنوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گی، اپنی انگلیوں کو کشادہ نہیں کرے گی، البتہ ہاتھوں کو ملا کر اپنے گھٹنوں پر جما کر رکھے گی، گھٹنوں کو قدرے ٹیڑھا کرے گی اور اپنے بازو جسم سے دور نہ رکھے گی۔ غیر مقلد عالم عبدالحق ہاشمی اپنی کتاب نصب العمود میں لکھتے ہیں، چوتھا فرق سجدہ کرنے کی حیت میں ہے کہ مرد سجدے میں بازو کو پہلو سے جدا رکھیں گے، جبکہ خواتین مرد کی طرح کھل کر سجدہ نہیں کریں گی، بلکہ اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملائیں گی، بازوؤں کو پہلو سے ملا کر رکھیں گی اور کونیاں زمین پر بچھا دیں گی۔
حضرت یزید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورت کا حکم سجدہ کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے، جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ، میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ سجدے میں اپنی رانوں کو پیٹ سے جدا رکھیں، اور عورتوں کو حکم فرماتے تھے کہ خوب سمٹ کر یعنی رانوں کو پیٹ سے ملا کر سجدہ کریں۔ حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے تو جہاں تک ہو سکے سکڑ جائے اور اپنی کونیاں پیٹ سے جدا نہ کرے تاکہ اس کی پشت اونچی نہ ہو۔ حضرت مجاہد رحمہم اللہ اس بات کو مکروہ جانتے تھے کہ مرد جب سجدہ کرے تو اپنی پیٹ کو رانوں پر رکھے جیسا کہ عورت رکھتی ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ ملا لے، اپنا پیٹ اور سینہ اپنی رانوں سے ملا لے، اور جتنا ہو سکے خوب سمٹ کر سجدہ کرے۔ پانچواں فرق سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کی حیت میں ہے کہ عورت اپنے دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر سورین کے بل اس طرح بیٹھے کہ دائیں ران بائیں ران کے ساتھ ملا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے، جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ، میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ تشہد میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، اور عورتوں کو حکم فرماتے تھے کہ 4 زانو بیٹھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں نماز کس طرح ادا کرتی تھی؟ انہوں نے فرمایا پہلے تو 4 زانو بیٹھتی تھی، پھر ان کو حکم دیا گیا کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر سورین کے بل بیٹھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عورت کی نماز سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوب سمٹ کر نماز پڑھے اور بیٹھنے کی حالت میں سورین کے بل بیٹھے فقط، واللہ اعلم۔